کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی من کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے اللہ نے اپنی محبت کی جو تشریح دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں کہ جو قربانی ماں دے اس نے ایک صحابی یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے کہ تیری ماں کہ یا رسول اللہ پھر کہ تیری ماں یا رسول اللہ پھر کہ تیری ماں یا رسول اللہ پھر کہ تیرا ماں چوتھی دفعہ کہ تیرا ماں یہ وہ ہستی ہے جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھولے حساب شروع نہیں ہوگا وہ کس تمنا کا تمنا سن کاش میری ماں سے اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ادھر سے آواز آتی ہے تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا تو وہی کہنا اور اظہار تمنا کیا ہے کس چیز کی کمی کو محسوس کرنا ہے چونکہ باپ دیکھا نہیں ماں 6 سال میں فوت ہوئی میری زندگی سفر میں گزری میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی اٹھا کے دے جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی کھولے پہاڑ وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے اور میں وہاں چاروں طرف دیکھ رہا تھا سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے تب تو اور اوپر پہاڑی ہے اس سے ربی سنو اونچی ہو جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں ایک باندی ساتھیوں میں ہے نا تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائے اور شام جا کے پہاڑی پہ چڑھ گئے پیچھے کو میں احمد دوڑتی آئی تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ ابوا کے پہاڑ بھی موم ہو رہے تھے میرے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے جب وہ احمد قریب ہوئی تو آپ نے سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی پھر آپ مجھے چھوڑ کے میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا 18 سال سے سنا ہر دفعہ میرا یہ حال میں احمد نے اٹھانے کی کوشش میں نہیں چھوڑ کھینچ کے نیچے لائے 7ویں دن آنسو ختم ہو جاتا ہے رونا بھی چاہو تو نہیں رونا اور میرے نبی 7ویں دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 57 63 حج پہ جا رہا جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے وہاں سب کے ٹھہرنے کا انتظام تھا اور یہ حج کا قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا تھا اور آپ نے اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شہر کو نہیں جانتے کدھر گئے قریب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کی زیارت ہو جا رہی ہے آپ اونٹنی سے اترے پہاڑ پہ چڑھے ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے احرام تھا گرمی شدید تھی اپریل کا مہینہ تھا یوں جیسے بچے بیٹھتے گھٹنے اٹھائے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیے یہ گر گیا لگا آپ نے پوزیشن دیکھی اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھائی شدید گرمی تھی شدید اور آپ مسلسل اتنا روئے کہ آپ کا احرام کی کیا
کیوں ہاتھ کپڑے؟ آپ نے فرمایا تو کوئی نشانی بتا، اور بچیاں غور سے سننا بچیاں، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی، جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی، زندگی کا پیسہ بنو، پیسہ بنو، پیسہ بنو، پیسہ بنو۔ بہن بھائی، ہر رشتے کو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، تو قیامت تک آپ کی نظر تھی کہ آپ کو پتا تھا برد صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا، بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، سارا عرب کھاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا، سب بیٹے لے جاتے ہیں۔ والدین جان بوجھ کے اولاد اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں، بچوں کے نام نہیں کراتے، جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد کو خدا بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اولاد کی تربیت جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے کہا 2 ہوں، شادی کرتے اس پہ جنت واجب ہو۔ ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا، 1 کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو۔ تو میرے عزیز ہو، یہ اتنی خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا دے گئے۔ میں 16 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں، ہنٹس دے سکتا ہوں، اللہ کے واسطے قرآن سے جو اپنے نبی کی سیرت سے جو اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو، اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCPS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی ہو جائے۔ جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے اسے عزت سے رہنے کا موقع کر سکے۔ تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا۔ کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے گا۔ اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے، اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے۔ اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں، نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ ہم کچھ علم لینے والے بنے، بس ایک ڈگری مل جائے، آگے جاب مل جائے، بس یہاں تک ہماری پرواز ہے، اور یہ بہت پست پرواز ہے۔ جو اپنی زندگی کو خوبصورت بہن بھائیوں کے رشتے، حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے، ساتھ خاتون، تو اس نے کہا ان کو قتل کر، تو وہ خاتون کہنے لگی ہم غریب ہو گئے، کہنے لگا تیری سفارش پہ 1 کو معاف کر دو۔ ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا خامن تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ تو کہنے لگی شادی تو کر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا، ماں کا بھائی ہے۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں، تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں، جب تینوں نے تو بھائی آج سب سے زیادہ لڑو گے بہن بھائی، نفرتیں بہن بھائیوں میں ہیں، دوریاں ہیں، شدتیں ہیں، ساتیاں ہیں، پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں، زبان کرو اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، بچوں اس کو زندگی سے نکال دو گے تو آپ کی زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو، نبی کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں، آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیپٹر ہے اور کپڑے کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چیپٹر۔ ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، بڑی قیمتی گھڑی ہو، اور یہ ہے جو بہت اچھے سلسلے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو ہنٹس نہیں دیا، عبادات میں نماز کو قابو رکھو اور زندگی میں اخلاق کو قابو رکھو۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، نیت
کرتے ہو سر؟ آپ بہت سے یہاں رہتے ہو، آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی، تو کسی کا کسی سے بول چال بند بھی ہوگا. میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑے تو اللہ کو پسند نہیں کہ دو مسلمان آپس میں بول چال بند. جب بول چال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مثبت نہیں پہنچنا چاہیے. آپس میں بول چال کا بند ہونا اتنا خوفناک کام ہے. تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو کسی سے لڑو نہیں. ہو جائے پوچھ نہیں تو بول چال بند مت کرو. بول چال سے باقی خود پہن کر گزری کرے خاموش ہو کے سن لو. انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بنے گی اور آخرت میں جنت ہے. السلام علیکم. اچھا یہاں بیٹھیں.